اپنا نبی بنا لیا، اور بدبختوں نے کہا یہ کامل و اکمل نبی ہے نعوذ باللہ، اور خاتم النبیین بھی اسی کو مان لیا، تو پھر شریعت اسی کی مانی، ملفوظات اسی کے مانے، ارشادات اسی کے مانے، میرے نبی کا غلام نہ رہا، اب وہ اپنے نبی کے بنانے والا بن گیا۔ تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود کوئی بھی عیسائی اور موسوی یعنی یہودی ہمیں اپنے مذہب والا نہیں سمجھتا، اس لیے کوئی مسلمان جو میرے نبی کے بعد قادیانی کو نبی مانتا ہے، مرزا کو نبی مانتا ہے، غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے، وہ ہمارے نبی کا امتی نہیں ہو سکتا، وہ جعلی نبی کا جعلی امتی ہے۔ اب یہ باتیں تو سمجھنے کی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں آ جائے ہمیشہ فائدہ دے گی، ہمیشہ۔ ایک بات اور بھی بڑی قابل غور ہے، اگر آپ غور کریں گے تو، اگر آپ سوئے رہیں گے تو پھر سوئے ہی رہیں گے، ہم تو اپنی ڈیوٹی دے کر جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہا جاتا ہے کہ ٹریڈ مارک، مہر، علامت، نشانی کسی فرم کی، وہ اسی کے نام الاٹ ہو جاتی ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، مسجد، یہ سب کچھ تو وہ کرتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ جو لنڈے سے پینٹ لے کر پہنتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، سمجھتے نہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ بہت دیر ہے تمہیں قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے، مستقل وقت چاہیے۔ اب آپ بتائیں، اگر 100 آدمی، اب جب یہ میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دو، قادیانیوں کی بات اور کر رہا ہوں میں، کس چیز کے حقوق مانگتے ہیں یہ تو اقلیت میں بھی نہیں اپنے آپ کو تسلیم کرتے، پاکستان کے آئین کو بھی تسلیم نہیں کرتے، پاکستان کے قانون کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اجماع امت مسلمہ، مسلمانوں کے متفق علیہ فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ 100 آدمیوں نے اپنی فرم چلانے کے لیے باضابطہ طور پر ایک مخصوص نشان کی رجسٹریشن کرائی۔ کچھ عرصے کے بعد فیکٹری والوں میں ان 100 آدمیوں میں اختلاف ہو گیا، 4 آدمیوں نے اپنی علیحدہ فیکٹری کھول لی، باقیوں نے کہا ہماری یہی فیکٹری، یہی نشان ہے، یہی علامت ہے، یہ ٹریڈ مارک ہے، ہم تو نہیں کرتے تبدیل۔ اب وہ 4 آدمی کہتے ہیں ہم اور نشان نہیں لیتے، یہی ہمارا نشان ہے۔ تو پوری دنیا کے قوانین کہیں گے کہ غلط ہیں۔ جنہوں نے اپنی الاٹمنٹ نشان کی پہلے کرائی تھی، یہ نشان انہی کا ہے۔ جو 4 الگ ہو گئے ہیں وہ اپنا نشان اور لیں۔ برسوں سے جو مسلمان چلے آ رہے ہیں، اب قادیانیوں کو جو تکلیف ہوئی ہے، یہ مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ اپنی الاٹمنٹ اور کرے۔ ہندو حق لے سکتا ہے، سکھ حق لے سکتا ہے، لیکن قادیانی اقلیت کے کوئی حقوق نہیں لے سکتے۔ اور یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ جب یہ اپنی تشخص اردو میں یہ برقرار نہیں رکھتے، یہ تو مسلمانوں کو
دھوکہ دینے کے لیے مسلمان کہلوا کر جال سازی کرتے ہیں۔ اس لیے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں دی جائے گی۔ ہندو کو اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کی اپنی شناخت ہے، سکھ کو، بدھ مت کو اس لیے دی جاتی ہے کہ ان کی اپنی شناخت ہے، یہ اپنی کوئی شناخت نہیں رکھتے۔ آج بھی غیر مسلموں کے خانے میں اپنے ووٹ کا اندراج نہیں کراتے۔ حق کس چیز کا مانگتے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کن قوانین پر عمل کرتے ہو، پھر حق مانگنا۔ توجہ ہے، ادب سے بات کر رہا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی لفظ اور جملہ ایسا نہ ہو جو ثقافت کے بھی خلاف ہو، ادب آداب کے بھی خلاف ہو۔ اسی وجہ سے میں پیچھے بھی ہوں کہ گالی گلوچ دینے والے مولوی کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو مسلمانوں، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، بالکل ٹھنڈے دل سے سوچو کہ پورے پاکستان میں ایک پرچہ کسی سنی کے خلاف دکھا دو جس نے اہل بیت کی توہین کی ہو۔ کسی سنی نے، تمام سنیوں کی بات کر رہا ہوں، وکالت کر رہا ہوں سنیوں کی، سنی نہیں کر سکتے جس طرح وہ حضرات صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں اسی طرح اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ایک FIR دکھا دو کسی سنی کے خلاف کٹی ہو کہ اس نے توہین کی ہو، تو اس لیے سنیوں کو تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ ہم سینکڑوں FIR دکھاتے ہیں کہ تم نے صحابہ کرام کی توہین کی ہے، پھر قانون سے گھبراتے کیوں ہو؟ پھر عدالت میں جانے سے گھبراتے کیوں ہو؟ پھر آؤ نا، ہم تو جاہل تھے، کیا پارلیمنٹ کے ممبران جاہل ہیں؟ کیا قومی اسمبلی کے ممبران جاہل ہیں؟ ان کا سپیکر جاہل ہے، سینٹ کے ممبران جاہل ہیں، اور اس کے جناب چیئرمین، یہ سارے جاہل ہیں۔ اگر تم سچے ہو پھر قانون میں رکاوٹ کیوں ڈالتے ہو؟ تمہاری رکاوٹ بتا رہی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہمیں جہاں مرضی بلا لو، جس وقت مرضی بلا لو، کوئی مسلمان، کوئی سنی اہل بیت کی توہین کا سوچ نہیں سکتا۔ اسی طرح کوئی مسلمان کسی سابقہ نبی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج تک تمام تعلیم یافتہ، خصوصاً جدید تعلیم یافتہ، میری بات پر غور کریں، کیا تاریخ میں یا کسی نے آج تک ایسا سنا دیکھا ہے کہ کسی مسلمان نے تورات کو آگ لگائی ہو؟ کسی مسلمان نے انجیل کو آگ لگائی ہو؟ کسی مسلمان نے کسی اور مقدس کتاب کو آگ لگائی ہو؟ جب مسلمان تمام کتابوں کا احترام کرتے ہیں تو پھر یہودی، پھر نصارہ، پھر عیسائی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسانیت کا احترام کرتے ہیں؟ تم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو بار بار آگ لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہماری ظاہری پاور زیادہ ہے۔ مسلمان کٹ تو سکتا ہے، مسلمان مر تو سکتا ہے، مسلمان جل تو سکتا ہے، مگر قرآن کے اوراق کی توہین نہیں کر سکتا۔ سارے جال ساز، ان پڑھ، جاہل، اجٹ، کم علم،
جنہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ بھی بادشاہ ہیں، وہ پگڑیاں پہن کے آ جاتے ہیں، آپ کہتے بڑے نیک آدمی ہیں۔ جب آپ تحقیق کریں گے کوئی عیسائی ہوگا، کوئی مرزائی ہوگا، کوئی ہندو ہوگا۔ جناب کردار کو دیکھو، اور مسلمان بھی عجیب ہیں، کردار کو نہیں دیکھتے، ظاہر کو بڑے دیکھتے، جس سے سارا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک مسلمانوں میں خوبی موجود ہے، شروع سے لے کر آج تک خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، اور بہت کمزور ہیں، لیکن جب حضور کے ناموس کی بات آتی ہے تو سب مسلمان یکجا ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سن لو، ہڈیوں سے گوشت علیحدہ کیا جا سکتا ہے، ہڈیوں کو توڑا جا سکتا ہے، ہمیں درختوں کے ساتھ باندھ کر گولی ماری جا سکتی ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر، حضور کی ختم نبوت پر ان بدبختوں سے کیسا کمپرومائز ہو سکتا ہے جس نے جال سازی سے سارے کام کر رکھے ہیں۔ اور میں پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ختم نبوت کا کام کرتا ہے یوں سمجھے کہ اس کی پیٹھ پر اللہ کے نبی کا دست مبارک ہے۔ پیر سید انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں جو انسان ختم نبوت کا کام نہیں کرتا وہ محلے اور گلی کے کتے سے بھی بدتر ہے۔ پیر سید نفیس شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے سلسلے میں اتنا چراغ روشن کر جاؤ کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس چراغ سے فائدہ اٹھائیں۔ ہو میرے نبی کا امتی، یاری لگائے قادیانیوں سے، ہو میرے نبی کا نوکر و چاکر اور غلام، اور تعلقات اور رشتہ داری کرے قادیانیوں سے، کاروبار کرے کافروں سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا امتی تو میرے نبی کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ جس قادیانی بدبخت نے میرے نبی کے مقابلے میں کرتا ہوا یہ اعلان کیا ہے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، قیامت تک کافر رہے گا۔ شور کرتی پھرتی ہے حکومت، تم الٹے بھی لٹک جاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے اس قانون میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہو، بہت سے 2-4 منٹ ہیں توجہ کیجئے، بہت سے ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی مسلمان ان کو کافر کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب اسمبلی میں بحث ہوئی، میرے پاس وقت نہیں ہے، 13 دن بحث ہوئی تھی، قائد حزب اختلاف مولانا مفتی محمود صاحب تھے، آپ کے ملتان کے صاحبزادہ فاروق علی خان اس وقت اسمبلی کے سپیکر تھے، اور آپ کے علم میں ہوگا جب بحث ہوئی، جب یہ قادیانی آیا اس وقت مرزا ناصر احمد تھا، میں اس وقت بھی ابن امیر شریعت سید عطا المحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وہاں گیا تھا اور بنیادیں رکھی تھی، اور ہماری پہلی گرفتاری اسی ضمن میں ہوئی تھی، ہم نے صحیحوال گزاری۔ گرفتاریوں سے قوانین نہیں بدلا کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے جذبات سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس قادیانی کو دیکھا، میں نے بالمشافہ بھی دیکھا تھا، ان کا مرکز جو مسجد اقصیٰ تھی، ہیڈ کوارٹر پوری دنیا کا، بات چیت بھی وقت نہیں ہے کہ تانگے والے بھی وہاں کے ہوشیار ہیں، کیسی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت پر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کیسے کہتے کسے ہے۔
اعتراضات آتے ہیں۔ اس نے کہا تھا مرزا ناصر نے کہ ان مولویوں کا کام یہی ہے، ہم اس کو اپنا بزرگ مانتے ہیں مرزا قادیانی کو۔ تو مفتی محمود صاحب نے اس وقت مطالعہ کیا تھا پورے 7 دن دوبارہ، جو وقت کا شیخ الحدیث تھا۔ آپ تو ایک دم کسی سے بحث شروع کر دیتے، اس کے لیے علم چاہیے، مطالعہ چاہیے، اسٹڈی چاہیے، اسپیشلسٹ سے رابطہ چاہیے۔ جلدی مفتی نہ بن جایا کرو، بحث پہ ہی خام خواہ نہ کیا کرو، نہیں پتہ تو نہ کرو۔ انہوں نے کہا تھا اچھا آپ یہ بتاؤ، یہ مفتی محمود تھا اور آپ کے پنجاب اسمبلی میں جس نے ربوہ کی جگہ چناب نگر کا نام منظور کرایا وہ بھی مولانا منظور احمد چنیوٹی تھا، یہ کون ہے؟ اور 53 سے لے کر آج تک جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی وہ بھی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری تھا۔ اور جس بچے نے ایس ایچ او سے کہا مار لے لیکن اتنا مارنا جتنا کلا کہے دو جہاں سے چھتر برداشت کر سکے قیامت کے دن، وہ مار کھانے والا کون تھا؟ آپ کے بڑی عیدگاہ ملتان کی احمد سعید شاہ کاظمی کی دربار کے سامنے جو چھوٹے چھوٹے قبریں ہیں یہ کن کی ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، شہادت نوش کر گئے مگر اللہ کے نبی کی ختم نبوت سے دور نہیں ہوئے۔ تاریخ پڑھو، ہمیں تاریخ کا سبق دینے والوں۔ مفتی محمود نے جو کہا وہ 2 باتیں، ایک حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس مرزا ناصر کو کہنا پڑا نہیں، ان کا پھر اس کو کیا ضرورت ہوئی تھی دعویٰ کرنے کی؟ دوسری بات یہ کہی کیا آپ کے مرزے یعنی جو جعلی نبی کے بعد کوئی اور نبی کا دعویٰ کرے آپ اس کو مانیں گے؟ کہیں گے نہیں، تو پھر مسئلہ تو حل ہو گیا، آپ خاتم النبیین حضور کو نہیں مانتے، اس بدبخت کو مانتے ہیں۔ اور اس نے ایک بات اور کی جو مفتی محمود صاحب نے، اور وہ یہ تھی کہ تم یعنی قادیانیوں سے کہا گیا یہ بتاؤ جو آپ کے مرزا کو نبی نہیں مانتا آپ اسے کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم انہیں کافر مانتے ہیں۔ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ تم انہیں کافر کہتے ہو، قادیانیوں کی تعلیمات تو پڑھ کے دیکھو، وہ سارے مسلمانوں کو جو ان کے نبی کو نبی نہیں مانتا ان کو وہ کافر کہتے ہیں اور ذریت البغایا کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں برملا کہ جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ ایسے بدبختوں کو کون نبی مان سکتا ہے؟ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، جہاں اور باقی چیزیں آپ یاد رکھتے ہیں وہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی ذلی نبی نہیں آئے گا، کوئی بروزی نبی نہیں آئے گا، کوئی امتی نبی نہیں آئے گا، کوئی تشریع نبی نہیں آئے گا، کوئی غیر تشریع نبی نہیں آئے گا۔ باقی انشاءاللہ العزیز پھر کبھی صحیح اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا کر لیجئے بھائی۔